اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا جد المشرقین ابو الحسنین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، یعنی آخرت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ دیکھیں، پروردگار عالم کے سامنے اگر کوئی بندہ اس کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم بھی ہر طرح سے اس بندے کی مدد کرتا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے مدد ہو، مالی ہو، جانی ہو، کسی بھی طریقے کی ہو۔ اور خاص کر اگر کوئی شخص پروردگار عالم کے سامنے اس طرح کی پروردگار عالم کی جس طرح سے تبلیغ لوگ کرتے ہیں اور پروردگار عالم کو جس طرح سے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے اس طرح سے عبادت کریں تو یقیناً پروردگار عالم اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے ایک واقعہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو عابد تھا، جس کا وظیفہ تھا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اس عابد کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس وظیفے کو ہر وقت حفظ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ واقعہ یہ پیش آیا کہ عابد جا رہا تھا راستے سے، تو ابلیس نے جب دیکھا کہ عابد اس طرح سے اس وظیفے کو پڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتا جا رہا ہے، چنانچہ ابلیس نے سوچا کہ کیوں نہ اس عابد کو اس وظیفے سے روکا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، شیطان کا کام ہی ہے متقی اور پرہیزگاروں کو روکنا۔ اب ایک مرتبہ شیطان نے سارے اپنی جتنے بھی شیاطین تھے ان سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد شیطان یعنی ابلیس ایک شیطان سے کہتا ہے کہ یہ عابد ہے، اس کو بہکانا ہے، اور اس کو اس طرح سے بہکانا ہے کہ تم جا کے کہہ دینا اس عابد سے کہ والعاقبۃ للمتقین اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو وظیفہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، کیونکہ یہ وظیفہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ دولت مندوں کے لیے ہے، جس کے پاس بہت شہرت ہے، دولت ہے، اس کے لیے ہے۔ چنانچہ عابد کے سامنے وہ شیطان آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ عابد، کیا بات ہے کہ تم اس طرح سے یہ وظیفہ کر رہے ہو، جب کہ یہ وظیفہ دولت مندوں کے لیے ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کے لیے ہے، مالداروں کے لیے ہے، نہ کہ تم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ ایسا وظیفہ جاری رکھو۔ تو ایک مرتبہ عابد کہتا ہے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ یہ غلط ہے، اور کہاں سے تم نے سیکھ لیا کہ کوئی بھی غریب انسان تبلیغ نہیں کر سکتا یا اس طرح کے الفاظ پروردگار عالم کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اور تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے فیصلے سے راضی نہیں ہو تو چلو کسی ایک شخص کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اگر فیصلہ ہونے کے بعد طے یہ پایا گیا کہ میں حق پہ ہوا، اور شیطان کہتا ہے کہ اگر میں حق پہ ہوا اور تم باطل پہ ہوئے، یعنی سامنے والے نے جو فیصلہ کیا اس میں معاملہ یہ ہوگا کہ ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا، اور جو حق پہ ہوگا اس کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو باطل پہ ہوگا جس کی بات کو رد کر دیا جائے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، اگر تم تیار ہو تو چلو میرے ساتھ۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آنے والا جو شخص پہلا شخص ہم لوگوں کو راستے میں نظر آئے گا اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ عابد نے کہا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، چلو۔ عابد اور شیطان ایک مرتبہ نکلے، اب نکلتے ہیں، راستے میں پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے، اور آنے کے بعد ان لوگوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سننے کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے وہ صحیح کہتا ہے، اور عابد سے کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ شیطان نے صحیح کہا کہ یہ والعاقبۃ للمتقین، الحمدللہ رب العالمین، یہ وظیفے وغیرہ یہ سب مالداروں کے لیے ہے، دولت مندوں کے لیے ہے۔ جیسے یہ جملہ سننے کے بعد شیطان نے کہا ٹھیک ہے، اب تم اپنے فیصلے پہ راضی ہو؟ کہا ہاں بالکل راضی ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، پھر ایک ہاتھ تم کو کٹوانا پڑے گا۔ چنانچہ عابد نے اپنا ایک ہاتھ کٹوا لیا۔ شیطان بڑا خوش ہوا، وہاں سے چلا گیا، لیکن عابد نے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ دوسرا دن ہوا، شیطان نے جب دیکھا کہ اس نے ایک ہاتھ اس کا کٹ چکا ہے، قطع ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا ہے، وہ لگاتار اور مسلسل وہی وظیفہ جاری رکھے ہوئے ہے، تو ایک مرتبہ شیطان پھر آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے عابد
تمہارا ایک ہاتھ کٹ گیا، اس کے باوجود تم یہ وظیفہ جاری رکھے ہوئے ہو۔ تو عابد کہتا ہے کہ تم نے جو شخص بلایا تھا یا جس شخص نے ہمارا اور تمہارا فیصلہ کیا تھا وہ شخص معتبر نہیں تھا، اس نے حق بات نہیں کی ہے۔ تو ایک مرتبہ شیطان کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ پھر سے چلو۔ کہا لیکن شرط پھر وہی ہوگی کہ اگر آنے والے شخص نے فیصلہ میرے حق میں کیا تو عابد تمہارا ایک ہاتھ دوسرا جو ہے وہ بھی کاٹ دیا جائے گا۔ عابد نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلیے۔ اب ایک مرتبہ شیطان اور عابد چلے، راستے میں پہنچے۔ راستے میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نظر آیا، اس کو قریب بلایا، بلانے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ سننے کے بعد اس شخص نے بھی عابد کے حق میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ شیطان کی طرف ہو گیا، اور وہ کہتا ہے یہ حقیقت کہتا ہے عابد۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ شیطان نے عابد کا دوسرا بھی ہاتھ قطع کر دیا، کاٹ دیا۔ جیسے ہی شیطان نے دوسرا ہاتھ عابد کا کاٹا، عابد وہاں سے چلا گیا، لیکن اس نے ابھی بھی اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ عابد نے اور وہی وظیفہ کرتا رہا، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ جیسے ہی شیطان ابلیس نے یہ ماجرا دیکھا تو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ابلیس کہتا ہے کہ کیا بات ہے، دیکھو اس طرح سے اس کے دونوں ہاتھ منقطع ہو چکے، اس کے باوجود یہ وظیفے سے باز نہیں آ رہا۔ اب ایک مرتبہ شیطان پھر پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے کیا بات ہے کہ تمہارے دونوں ہاتھ جدا ہو چکے، اس کے باوجود بھی تم اس وظیفے پہ قائم و دائم ہو، ابھی تک وہی وظیفہ تم جاری رکھے ہوئے ہو۔ عابد کہتا ہے کہ ان دونوں نے میرے حق میں یعنی حقیقت میں حق بجانب فیصلہ نہیں کیا ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کسی ایسے شخص کے پاس جایا جائے جو حق بجانب فیصلہ کرے۔ جیسے یہ جملہ سنا عابد نے، سننے کے بعد وہ کہتا ہے شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو چلتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں۔ سامنے سے جو آتے ہوئے انسان دکھے گا اس کے اوپر ہم بھروسہ کریں گے، اس کی باتوں کو مانیں گے، لیکن اس بار شرط بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ شیطان نے کہا، عابد نے کہا ٹھیک ہے، کیسی شرط ہے؟ کہا اگر سامنے والے نے فیصلہ میری جانب کر دیا تو یہ جان لو کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، اور اگر تمہاری جانب کر دیا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ چنانچہ اب ایک مرتبہ عابد اور شیطان وہاں سے نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم نے جیسے ہی یہ ماجرا دیکھا، ایک مرتبہ پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بصورت بشکل انسان عابد اور شیطان کا فیصلہ جا کے کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ فرشتہ آیا بشکل صورت انسان، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ کیا بات ہے۔ ان لوگوں نے پورا واقعہ اور ماجرا بیان کیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد اس فرشتے نے یعنی جو انسان کی شکل میں آیا تھا، اس نے عابد سے کہا کہ تمہارے جو دونوں ہاتھ منقطع ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ لائے گئے دونوں ہاتھ۔ لانے کے بعد اس نے سب سے پہلے ان دونوں ہاتھوں کو اس کے بازوؤں سے متصل کیا، اور متصل کرنے کے بعد اس پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ہاتھ پھیرا تو عابد کے دونوں ہاتھ صحیح ہو گئے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے فیصلہ کیا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ عابد حق بجانب ہے اور تو حق پہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر انسان جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جو مالدار نہیں ہے، جو رئیس نہیں ہے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ سننے کے بعد ایک مرتبہ عابد نے کہا کہ تم نے بخوبی حق بجانب فیصلہ کیا ہے۔ اس کے بعد شیطان کی گردن اڑا دی گئی۔ اس واقعے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر اس واقعے سے ہم دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پروردگار عالم جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے شاید ہی کوئی انسان اس دنیا کا کرتا ہو۔ چنانچہ جب پروردگار عالم کے سامنے اگر کوئی اس کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم بھی اس کی مدد ہر طریقے سے کرتا ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے ہو، چاہے جان کے ذریعے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔